السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ دیکھیں، یہ ہماری کلاس ہے فرسٹ ایڈ انٹرو کلاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کس لیے ارینج کی؟ یہ ہم نے ان بہنوں کے لیے ارینج کی جو مجھے بار بار میسیجز کر رہی ہیں، ٹیکسٹ کر رہی ہیں کہ آپ بھی یہ کس چیز کا کورس ہے، اس میں کیا سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم تھوڑا سا آپ کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھیں، فرسٹ ایڈ نام سے ہی ظاہر ہے، ابتدائی طبی امداد، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ ایڈ سے مراد کسی زخم یا حادثے کی صورت میں تفصیلی طبی تشخیص سے پہلے دی جانے والی مدد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے مریض کو جو مدد فراہم کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ ایڈ، ٹھیک ہے؟ یعنی ابتدائی طبی امداد۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے جو فرسٹ ایڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، اور ایسے افراد تو بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے اس چیز کی ٹریننگ حاصل کی ہو، باقاعدہ تربیت حاصل کی ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایسے پیشے جن میں حادثات اور فوری جسمانی بیماریوں کا ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہو، وہاں بھی اس سلسلے میں بے اتنائی کا رویہ اپنایا جاتا ہے، یعنی وہاں پر بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں بنائی جاتی جن کو یہ تربیت دی جائے، جن کی یہ ٹریننگ ان کو دی جائے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام زندگی میں جب ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں انسانی زندگی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کیا کریں۔ دیکھیں، یہ بے بسی نہایت خوفناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے، ہماری ہر اس بہن کو ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے کسی عزیز، کسی پیارے کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو اور وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھی کچھ نہ کر پائی ہو۔ دیکھیں، حادثہ ہو یا حادثاتی صورتحال، اس میں ہر منٹ کو تو چھوڑیں، ہر سیکنڈ بہت اہم ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بر وقت کی جانے والی ایک معمولی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کوشش سے انسانی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کو رب تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس صلاحیت میں تھوڑا سا طبی علم کا بھی اضافہ کر لیں تو یہ صلاحیت فیصلہ کن اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہو کہ حادثے کے شکار مریض کو ڈاکٹر تک پہنچانے سے پہلے کس طرح مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصل علاج اس کا بہرحال ڈاکٹر نے ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسے ایک خاص حد سے زیادہ آپ مدد نہیں دے سکتی۔ اور ایک بات، ایمرجنسی صورتحال اگر کہیں پیدا ہو جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک بات، لیکن یہ بات بھی نہ بھولیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ مخصوص ایمرجنسی صورتحال میں آپ کے عمل سے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، ایک مریض، ایک پیشنٹ جس کی زندگی پہلے ہی نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے، آپ نادانی میں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو یہی دوں گی کہ ہماری ایک میم تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئیں کشتی دیکھنے، یہ جو پہلوان لڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو پہلوان تھا اس کو ایک بڑا سا میجر کٹ لگا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو عملہ تھا انہوں نے کیا کیا، اس زخم پر انہوں نے مٹی ڈال دی۔ حالانکہ وہ کچھ اور کرتے، وہ اس کو پٹی سمپل سی کپڑے سے باندھ دیتے، نہیں، انہوں نے اس زخم کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی جو ٹانگ ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، کیونکہ مٹی کے جو جرمز تھے اس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔
یعنی ایک غلط فرسٹ ایڈ کی وجہ سے لا علمی میں انہوں نے اس ایک انسان کی ٹانگ ضائع کر دی۔ دیکھیں ایمرجنسی سے ہم عام طور پر کیا صورتحال مراد لیتے ہیں؟ جس میں وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں فوراً جو بات آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے فوری طور پر کرنا ہے۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن پوری حقیقت نہیں ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا فوری اندازہ اگرچہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کریں۔ دیکھیں اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہوگی کہ اگر حادثے میں کسی شخص کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جلدی میں جلد بازی کر کے اس کی گردن کو ایک جھٹکا دیں تو اس بیچارے کی تو جان چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے ملک میں لوگ حادثوں کے موقع پر یہ سوچتے ہیں کہ کون جائے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو کچھ بھی ہو اتنا قریب نہیں جاتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی قانونی پیچیدگی میں ہم نہ پھنس جائیں، لیکن آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے۔ کسی انسان کی جان بچا لینا، دیکھیں اتنا بڑا اس کا اجر ہے، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کے سامنے کوئی تکلیف، کوئی خدشہ بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ کورس ان بہنوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی جو فرسٹ ایڈ کے کام میں خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں، یا پھر اکثر سیر و تفریح کے لیے جاتی ہیں، یا پھر کسی ادارے سے منسلک ہیں جہاں پر ایسے خطرات موجود ہوتے ہیں، مثلا کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں، یا جو بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ایک عام سٹیزن کے لیے بھی یہ کورس مجھے لگتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اس کورس سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا اس کورس میں ہم سکھائیں گے کیا؟ اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کوئی بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم، یا کسی کو کرنٹ لگتا ہے، یا اس نے کوئی زہریلی چیز لے لی ہے، یا پھر اسے سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کورس میں۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی ڈٹرجنٹس انٹیک کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، یعنی کپڑے دھونے والا یا برتن دھونے والا صابن ہوتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے، وہ کوئی لے لیتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، تو دیکھیں اس سے پیشنٹ کی حالت کافی خطرناک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ایسا کیا تو اس کی علامات کیا ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ مثلا اگر کوئی ڈٹرجنٹس لے لیتا ہے، کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، انٹیک کر لیتا ہے، کوئی بچہ ہو، عموماً بچے بھی کھیل کود میں ایسا کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی غلط چیز کھا لیتے ہیں، تو علامات کیا ہوں گی؟ وومیٹنگ ہوگی، بے چینی ہوگی، سانس میں دقت ہوگی، ذہن جو ہوگا اس کا معوف ہو جاتا ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، اور بالآخر بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورتحال میں تب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اس پیشنٹ کو کیا دیں گی؟ دودھ دیں گی، یعنی ملک، انڈے کی سفیدی کھلائیں گی، اس کو کوشش کریں گے کسی طرح وومیٹنگ کروائیں، کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو سی پی آر کا طریقہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کریں گی، اور اس کے بعد پھر آرام سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو گھروں میں کامن استعمال ہونے والی میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کون یوز کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کچھ میڈیسنز ایسے لے لیتی ہیں گھر میں خواتین ہو یا مرد ہو، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ میڈیسن ان کے لیے بھی سیف ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گی، پونسٹون فورٹ، ٹھیک ہے نا، ایک پاورفل پین کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میفنیمک ایسڈ ہوتا ہے پونسٹون فورٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ انفلیمیشن اور پین سے نجات دیتی ہے۔ انفلیمیشن یعنی ریڈنس ہوگی، سویلنگ، ٹھیک ہے، اور پین سے ہر قسم کا پین مراد ہے، جوائنٹ پین ہو، مسلز پین ہو، ہیڈ ایک ہو، ٹھیک ہے، مینسٹرول پین ہو، یعنی مینسز کے دوران، پیریڈز کے دوران جو پین ہوتا ہے وہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ انسیف ہے حاملہ خواتین کے لیے، اس سے بچے پر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ انسیف ہے کڈنی لیور کے پیشنٹس کے لیے، جو کڈنی اور لیور کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے انسیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ خود سوچیں، ایک خاتون ہے جو کہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے،
اگر وہ 10-20 روپے بچے کو دے کر کہتی ہیں کہ جی مجھے پین ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، کچھ بھی ہے، جائیں اسٹور سے کوئی میڈیسن لے آئیں، کوئی پین کلر لے آئیں، اور وہ آگے سے ان کو 5 ٹن فورٹ دے دیں، تو کیا ہوگا؟ خود سوچیں. یعنی یہ ان کے لیے تو انسیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے. انشاءاللہ ہمارا 3 جنوری سے باقاعدہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ ہر چیز کے بارے میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئی تھنک انٹرو کلاس کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.